یہ مولانا روم علیہ الرحمہ مثنوی شریف میں آپ لکھتے ہیں کہ کوئی بابا جی تھے اور مال ان کے پاس بڑا تھا، اللہ نے بڑا مال دیا، وقت نزاع آ گیا، ان کو پتہ تھا جو میرے بیٹے ہیں وہ نکمے ہیں، مال میں نے کمایا ہے، یہ عیاشی کریں گے، اجاڑیں گے، جواب اللہ کے حضور مجھے دینا پڑے گا۔ علماء سے، صوفیاء سے ان کی سنگت تھی، صحبت تھی، مشورہ کیا انہوں نے۔ کرتے کیا ہیں، انہوں نے 2 وصیتیں لکھی۔ پہلی وصیت لکھ کے نہ شاپر میں ڈال کر اوپر لکھتے ہیں اس وصیت کو تب پڑھا جائے جب سارے لوگ میرا جنازہ پڑھنے کے لیے اکٹھے ہو جائیں۔ ایک اور وصیت لکھی، اسے شاپر میں ڈالا، لفافے کو بند کیا اور اس کے اوپر لکھا اس وصیت کو تب پڑھا جائے جب میرا جنازہ پڑھ دیا جائے۔ اب چودھری تھا، میں تو اکثر احباب سے پوچھتا ہوں پتہ نہیں حضرت ہم نے تو کہیں نہیں پڑھا، شاید آپ نے پڑھا ہو تو ہمیں بھی بتائیے گا، کہاں لکھا ہے کہ امیر کے جنازے میں زیادہ ثواب ہے، غریب کے نہیں ہوتا؟ غریب کے جنازے میں آتا ہی کوئی نہیں حضرت، پاس سے بھی گزرے گا اپنی دکان پر بیٹھے رہیں گے، غریب کے جنازے پہ کوئی بھی نہیں جائے گا حضرت۔ اور اگر جنازہ ہو کسی امیر آدمی کا، ہمیں اطلاع کسی بھی راہ صلاح سے مل جائے ہم ضرور پہنچیں گے حضرت۔ اور یہ میں نے اب دیکھا ہے حضرت، پہلے جنازے پہ کون ملا کرتا تھا کسی سے، اب جناب جنازے پہ بھی لوگ ایسے ملتے ہیں جیسے شادیوں پر ملا جاتا تھا۔ اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے، پاجی دھیان رکھیو میں بھی آیا جی تے جے کل کو میرا مر گیا تو تسی بھی آنا جی حضرت۔ عجیب رنگ لگ گیا یار، آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ لوگ حضرت بڑے وہاں کھڑے ہو کر ایک دوسرے کو ملتے رہتے ہیں۔ لوگ جنازہ پڑھنے کے لیے آ گئے، امام صاحب بھی کھڑے ہوئے، آپ نے لوگوں کو نیت بتائی تو جو بابے کا بڑا بیٹا تھا نا وہ کہتا ہے مولوی صاحب ابا جی اور نے 2 وصیتاں کیتیاں نے۔ پہلی وصیت پر انہوں نے لکھا ہے اس وصیت کو تب کھول کے پڑھا جائے جب سارے لوگ میرا جنازہ پڑھنے کے لیے آ جائیں۔ اب سارے لوگ آ گئے ہیں، کتاریں بن گئی ہیں، صفیں بن گئی ہیں، تو آپ یہ وصیت پڑھیں۔ یہ مولانا روم لکھ رہے ہیں، سن 700 ہجری میں مثنوی شریف آپ نے تصنیف کی، اس میں لکھتے ہیں کہ جب وہ وصیت کو پڑھا نا علامہ صاحب نے، تو بابا جی لکھتے کیا ہیں، جو لوگ بھی میرا جنازہ پڑھنے کے لیے آ جائیں اور آ کر بھی نہ پڑھیں میرے سارے پیسے ان میں بانٹ دیے جائیں۔ اب جب یہ اعلان ہوا نا تو تھے تو ہم جیسے ہی سارے، انہوں نے کہا جنازہ فرض کفایہ، چند احباب بھی پڑھ لیں گے، سب کا ہو گیا، چلو اگر ثواب کی بات ہے کسی اور کا پڑھ کے لے لیں گے، یہاں نگد پیسے مل رہے ہیں۔ ایک نکلا، دوسرا نکلا، تیسرا نکلا، یہاں تک کہ مولانا روم فرماتے ہیں کہ جتنے لوگ جنازہ پڑھنے کے لیے آئے تھے نا سب نیکی چھوڑ کر پیسے لینے کے لیے پیچھے جا کر کھڑے ہو گئے۔ اب رہ گئے صرف مولوی صاحب اور بابا جی کے بیٹے۔ بابا جی کے بیٹوں نے سوچا لے بھائی وہ پیسے تے ساڈے نے، اے لے لوگ چلے نے، چلو ان ابا جی نے وصیت کر چھڑی، یہ خیر اتنے تے ریٹ نہیں ہو سکتی لیکن ان کو جسی بھی تے لئیے نا۔ ایک بیٹا، دوجا بیٹا، تیجا بیٹا، چوتھا بیٹا، چاروں جا کر لوگوں میں کھڑے ہو گئے۔ اب رہ گئے موئے بابا جی اور مولوی صاحب۔ پھر مجھے یہاں میاں محمد بخش صاحب یاد آئے، آپ کیا فرماتے ہیں، جان دی واری کیا ڈرونا بڑھیا، ڈر دے ہاتھ نہیں لاندے، جنہ لئی تو پاپ کمائے کتھے نے تیرے کر دے۔ اور ہونا ہے جی حضرت جی میں نے بڑا کچھ دیکھ لیا ہے، اتنا کچھ دیکھا ہے کہ دل کرتا ہے سر چکھے پا کے کتے ٹر جائیے حضرت سیڈ، لیکن کیا کریں ڈیوٹیاں لگی ہیں نبھانی پڑتی۔ میں نیا گیا نا جو بارڈا کالونی، امیر آدمی، لینڈ کروزر، پراڈو، جناب سجے کھبے، میری بھی تھوڑی فرقی گھوم گئی، بڑی محبت ملی جناب۔ اکثر بڑے نام جاتے ہوئے وصیت کر گئے کہ سانو غسل جڑا نافع صاحب دین گیا، میں بھی نیا تھا، میں نے بھی چلے جانا۔ ایک بہت بڑا حضرت سیالکوٹ کا نام ہے، غسل دینے کے لیے گیا۔ اسی طرح سردیاں تھیں، بابا لیٹا ہے چارپائی پہ، اس کا بیٹا کھڑا تھا، تو بابے نے نا سویٹر پہن رکھا تھا، سویٹر بھی کوئی ماڑا سویٹر نہیں حضرت، برانڈ کا سویٹر، کئی ہزار اس کی قیمت ہوگی۔ تو میں نے بڑے بیٹے کو کہا، میں نے کہا بات سن لو، جو تیرے ہاتھ میں یہ جو ایپل کا موبائل ہے نا جس کی قیمت اس وقت بھی 1.5 لاکھ سے اوپر ہے، یہ بابے کی کمائی کا ہے۔ یہ تو نے ہاتھ پہ راڈو باندھ رکھی ہے نا، یہ بابے کی کمائی کی ہے۔ جو تیرے پاس لینڈ کروزر ہے نا، یہ بابے کی کمائی کی ہے۔ اور یہ وہ بابا ہے کہ جس کو ولی ہونے کی تیرے لحاظ سے سند اللہ اور اللہ کے رسول نے دی ہے، یہ جیسا بھی ہے تیرے لیے ولی ہے۔ ذمہ داری میری ہے، جے تو کہیں تو میں بابے دا سویٹر اینی تینوں لا کے دینا وا کہ بابے نے تکلیف نہیں ہوئے گی، تو سویٹر تو رکھ لے، بابے دا سویٹر ہے، ایسے صدقے تیریاں موجاں نے پایا کر۔ یہ مسجد میں بیٹھا ہوں حضرت، منڈا کہنا نا حضرت
मुर्दे दियां शैवां नहीं पाई दियां। मैं जाल बल लोगों ने मुर्दा तेरा ते अब्बा यार की करन दे। उन्हें कहा नहीं मैं नहीं मुर्दे की शै पानी है जिना लई तू पाप। ये मियाँ साहब ने एवं नहीं लिखे हजरत, आपने बड़ा मुशादा किया था ज़माने का, जिना लई तू पाप कमाए कुत्ते ने तेरे कर दे। खैर हजरत कैंची मेरे हाथ में थी, मैंने स्वेटर काट दिया हजरत। नीचे वो बाबे के कपड़े आए और वो भी बाबे ने कैम्ब्रिज के, मुझे ब्रांड याद है आज भी, कैम्ब्रिज के बाबे ने कपड़े पहने हुए थे। हॉफ वाइट कलर की शलवार कमीज थी बाबे की। मैंने दूसरे बेटे को कहा उसी तरह मैंने कहा सारियां मुजाहिदियां ने, अब बाबे की शलवार है कमीज मैं लाना हूँ, रख ला यार, कदी कदी तबरक समझ के पाई ये मेरे वालिद दी। उसने भी यही कह के इनकार किया। फिर जब गुसल देने की बारी आई मैंने कहा बताता मैं हूँ गुसल कैसे देते हैं। ऐ वो अब्बा जिहदे मोंढे ते बह के तुसी टुरना सीखिया सी, ऐ वो अब्बा जिहदी उंगली फड़ के तुसी टुरना सीखिया सी, ऐ वो अब्बा जिहड़ा कदी तुहानूं मरी खड़दा ही, कदी नरान खड़दा ही, कदी कागान खड़दा ही, कदी इंग्लैंड लैके गया, कदी सिडनी लैके गया। मैं दसना वा गुसल दो। तीनों बेटों ने गुसल देने से इनकार कर दिया। कुछ भी नहीं हजरत, ये इसी तरह है हजरत, ये इसी तरह है। अगर इससे प्यार करोगे और वहां बेवफाई करोगे तो इसी तरह है हजरत, इसी तरह। सारे खड़े हो गए, रह गए मौलवी साहब और बाबा जी। सारे लोग पैसे लैन खलोते हैं। चार मलंग पे लंघन उधर। फमन यामल मिसकाला ज़र्रतिन खैरन यरा। अल्लाह कहते हैं अगर किसी ने जर्रे बराबर भी खैर किया है ना, मैं ज़ाया नहीं करांगा, उन्हें बदला दांगा। और क्योंकि वहां तो हजरत तोल होगा। फामा मन साकुलत मवाज़िनुहु फहुव फी ईशतिर रादिया। जिन्हें नेकियां वध गई उसकी जिंदगी दिल पसंद होएगी। इसीलिए जो अल्लाह वाले हैं वो नेकियों की बड़ी कदर करते हैं, वो एक नेकी को भी ज़ाया नहीं होने देते। हो सकता है कल यही काम बना दे। और हम तो यहाँ हजरत ऐसे नेकियों को ज़ाया करते हैं कि अल अमान वल हफीज। हजरत वो बाबे होरी सन, 3 नाल मुरीद सन, वेख्या जनाजगा च लोग खलोते ने, जाना ही है ना कितने 5 मिनट लेट हो जाएंगे, फ्री दी नेकी है, आओ चलिए। आकर क्या देखते हैं बाबा जी और कले मौलवी साहब, दुनिया जनाब खड़ी है उधर। वो बाबे मौलवी उन्होंने पूछने लगे मौलवी जी हुक्म तो है वे कि जनाजे का मामला है तो छेती करो, जनाजा क्यों नहीं पढ़न दे। मौलवी साहब कहने लगे हजरत बाबा जी जाते हुए वसीयत करके गए हैं कि जो लोग मेरा जनाजा पढ़ने के लिए आए और आकर भी ना पढ़ें, मेरे पैसे उनमें तकसीम कर दिए जाएं। ये सारे वो बदबख्त खड़े हैं कि जिनको नेकियों की जरूरत नहीं है, ये कहते हैं हमने पैसे लेने हैं। अब आप बताएं आपका क्या मामला, फूको पैसे हैं जो मेरे मुकद्दर में है। बाबा जी कह रहे हैं जो मेरे मुकद्दर में है कौन रोक सकता है। मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह तआला बड़ी खूबसूरत बात लिखी और मैंने बेतहाशा बार मुशादा किया इसका। आप फरमाते हैं अंधेर गुबार बवर्ची खाना सह मना विच पकदा, बाज मुकदरू कख नहीं लभदा, देगी रवे तरकदा। मैंने बारहा मुशादा किया हजरत 40 देगे पकाने वाला देगी, उसको एक बोटी नसीब नहीं हुई, रोटी कम पड़ गई हजरत। जिन्हें पकाइया उन्होंने बोटी भी नहीं लभी, जेड़े बाहरों आए ढिड भर के टुर गए हजरत। ये मियाँ साहब लिख रहे अंधेर गुबार बवर्ची खाना शरह मना विच पकदा, बाज मुकदरू कख नहीं लभदा, देगी रवे तरकदा। ये मुकद्दर है जिसका नाम लिखा है और ये हदीस पाक का मफहूम है। ये आप तो गांव वाले लोग हमसे ज्यादा इस बात को समझोगे। एक गंदम का खोशा होता है ना, उसमें कितने ज्यादा दाने लगते हैं। अब होता यह है कि जब गंदम को चक्की में डाला जाएगा उसका आटा निकलेगा। अब पता नहीं गंदम के एक दाने में आटे के कितने दाने हैं, वो आपस में मिक्स हो जाएंगे। तो हदीस पाक का मफहूम है कि अगर गंदम के एक दाने में से निकलने वाला आटा 40 बंदों के पेट में जाएगा तो अल्लाह अपने कलमे कुदरत से दाने के ऊपर 40 बंदों का नाम लिखता है। और जिसका लिखा है हजरत वही खाएगा, दूसरा खा नहीं सकता कोई। उन्होंने कहा जो मुकद्दर में है वो मिल के रहेगा, सानू नहीं चाहिए पैसे। अगे हो मौलवी जी तुसी, असी तिने ਤੁਹਾਡੇ पिछे, चारे पिछे हैं, जनाजा पढ़ाओ। मौलवी साहब आगे खड़े हुए, चारा ने जनाजा पढ़िया, दुआ की ते चले। वो फिर आ गया बाबे का लड़का ना, आके कहता जनाब बाबा जी ने 2 वसीयतां लिखियां सन। पहली तो यह सी कि जेड़े जनाजा पढ़न आन ते आके ना पढ़न ते मेरे सारे पैसे उन्हां च वंडे जान। ऐ ते हुण असीं पैसे लैणे ने ना। उन्हें दूजी वेख लो इहदे च की बाबे होरां ने लिखिआ है। वो बाबा जी होरी कहन लगे मौलवी जी पढ़ो तुसी जनाजा पढ़ाया। तो मौलाना रूम लिखते हैं कि जब उसने मौलवी साहब ने वो वसीयत खोल के पढ़ी ना तो उसमें लिखा क्या था कि मेरी पहली वसीयत मनसूख, जिसने मेरा जनाजा पढ़ा है मेरे सारे पैसे उनमें बंटे जाए।
بابا جی ایتھے بھی انج ہی ہونا جی، ایتھے بھی انج ہی ہونا جی۔ جی اسی اللہ اور اللہ دے رسول نو چھڑ کے صرف اس دنیا نو جپا مارے نا تو جاندے ہیں دنیا نے ساڑھے نال انج ہی کرنا ہے۔ میری چادر، میری واسکٹ، میری گڈی ایتھے رہ جانی ہے، سانو چوکنے نے کفن پا کورے تکا دینا ہے۔ تے جی حضرت لا لئی او دے نال تے پھر ایتھے بھی موجاں تے قبرے بھی موجاں تے اگے بھی موجاں ہی موجاں پھر اگے بھی موجے ہیں۔ ایسے ہی میرے دوستو اے دے نہ لاؤ یار، لانی ہے تے اللہ اور اللہ دے رسول نہ لاؤ یار، لانی اور اللہ دے۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں یہاں اگر کوئی امیر بندہ بیٹھا ہے تو کتنا امیر ہوگا حضرت، اور حضرت ہم تو اس غریب دور سے تعلق رکھتے ہیں کہ جب پیسے کاغذ کے ہیں حضرت۔ اس آسمان اور زمین نے وہ بھی دور دیکھا ہے کہ جب پیسے سونے اور چاندی کے ہوا کرتے تھے حضرت، کتنے امیر لوگ تھے۔ اور اس نے تو کہا تھا زمینیں چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، نہ ہے کسرے دارا نہ گورے سکندر، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ حضرت ہم تو شے ہی کچھ نہیں حضرت، ہم وہ ہیں 14 سال 13 سال کی عمر میں ہمارا بچہ بالغ ہوتا ہے، 70 سال 75 سال 80 سال اوسط عمر ہے، ختم حضرت۔ عاد اور سمود وہ قوم ہے جن کا بچہ 400 سال کی عمر میں بالغ ہوا کرتا تھا، 1400 سال ان کی اوسط عمر ہوا کرتی تھی۔ زمین پر رہنا وہ اپنی توہین سمجھتے تھے، وہ کہتے ہیں یہ کیڑوں مکوڑوں کا کام ہے زمین پر رہنا۔ وہ پہاڑ توڑ کر وہاں رہا کرتے تھے حضرت، وہاں، لیکن کیا ہوا حضرت، رے وہ بھی نہیں۔ اور تاریخ میں بڑے نام لکھے پڑے، ہم کچھ بھی نہیں ہیں حضرت، ہم مرلوں والے بیٹھے ہیں، کنالوں والے بیٹھے ہیں۔ میں اکثر پروگراموں میں جا کر احباب کی اصلاح کی خاطر یہ بات کہا کرتا ہوں، بڑی بھی میں چھلانگ لگاؤں، بڑا بھی یہاں کو امیر بیٹھا ہے، کتنا امیر بیٹھا ہوگا، میں بڑی بڑی چال مارن لگا جی 1000 کلے، کچھ بھی نہیں ہے حضرت۔ صرف ایک تاریخ کا نام حضرت سکندر، جس نے 14 سال کی عمر میں 21 سال کی عمر میں 15 لاکھ مربع میل فتح کیا حضرت، 5 بر اعظم اس نے 21 سال کی عمر میں فتح کر لی۔ تاریخ نے فاتح عالم اس لیے لکھا، اگر مر نہ جاتا تو اس نوجوان نے واقعتاً ساری دنیا فتح کر لینی تھی حضرت۔ اور یہ اسپیشل پتر جتنے جوان بچے بیٹھے ہو، یہ یہود و نصارہ کی بہت بڑی ہمارے خلاف سازش ہے، ہماری جوانیوں کو انہوں نے زنگ لگا کے رکھ دیا۔ 21 سال کی عمر میں 15 لاکھ مربع میل فتح کر دیا حضرت۔ ایتھے 21 سال دے منڈے نو اما کچھڑ لاندی ہے نہیں، یہ تو چھوٹا ہے حضرت، یہ تو چھوٹا ہے۔ وہاں 17 سال کی عمر میں محمد بن قاسم حضرت سندھ فتح کر کے واپس بھی چلا گیا تھا۔ ایتھے 21 سال دا جوان منڈا ہے، لیکن اما کہنے نہیں یہ چھوٹا ہے حضرت، چھوٹا ہے۔ پتہ نہیں کدو حضرت اسی وڈے ہونا ہے، پتہ نہیں کدو وڈے ہونا ہے۔ اپنی عمر پتر ضائع نہ کرو، یہ جوانی پھر ہاتھ نہیں آئے گی۔ میں اکثر جمعے میں کہا کرتا ہوں، اگر کوئی مجھے کہے نا کہ مانگ تیری ایک خواہش پوری کریں گے، تو میں کہتا ہوں میں یہی خواہش کروں گا میں پھر 17 تے لیا کھلارو۔ 35-36 کا ہو گیا ہوں حضرت۔ جڑی حضرت جوانی دی عبادت دا مزہ ہے، چھڑے جوانی دے سجدے دا مزہ تانوں کی دساں حضرت جی کی مزہ ہونا سجدے۔ اپنی جوانیاں ضائع نہ کرو پتر، کسے نے نہیں جی آ کے پوچھنا ہے، کسے نے نہیں جی آ کے پوچھنا ہے۔ پہلے تمہیں سنایا جنہاں لئی تو پاپ کمائے، کتھے نہیں تیرے کر دے۔ ہاں حضرت قبر میں وہی آئیں گے جن کی سنتوں کو آج ہم چھوڑ چکے ہیں، قبر میں وہی آئیں گے جن کی سنتوں کو آج ہم نے ترک کر دیا ہے۔ نہ چھوڑو یار، اپنی جوانیاں ضائع نہ کرو، یہ جوانی بار بار نہیں آئے گی، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری است۔ جوانی میں اللہ سے، یہ جو نبی ہوتے ہیں یہ معصوم ہوتے ہیں، نبی خطا نہیں کرتے۔ یہاں توبہ سے مراد ہے اللہ سے لو لگانا، یہ جوانی میں اللہ سے لو لگانا یہ انبیاء کا شیوا۔ لگاؤ جوانی میں لو، اور پھر دیکھو تو صحیح حضرت وہ تمہارا کیا مول ڈالے گا۔ یہ حکیم صاحب بڑی خوبصورت بات کہا کرتے تھے، اے نہیں کہ کوئی بڑھے ویلے آئے گا تو وہ واپس چھوڑ دے گا، نہیں، وہ سے بھی نوازے گا، لیکن جب جوانی کا جوش ہو، جب خواہشوں کا زور ہو، بندہ ان خواہشوں کو دبا کر جب اللہ کے حضور آ کر جھکتا ہے نا، تو پھر تمہیں کیا بتاؤں حضرت رنگ کیا لگتا ہے۔ یہ امام یافعی نے رود الریاحین لکھی، اس میں حضرت لکھتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام سے نا کسی اللہ کے ولی کی دوستی ہو گئی، تو حضرت خضر علیہ السلام سے پوچھتے ہیں حضرت آپ نے انبیاء سلام اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ادوار دیکھے، حضور نبی علیہ السلام کا دور مبارک دیکھا، حضرت ابوبکر صدیق کا دور دیکھا، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ادوار دیکھے، تابعین کا دور دیکھا، تبع تابعین کا دور دیکھا، کبھی کوئی ایسا بھی ولی دیکھا جس کی آپ کو سمجھ ہی نہ آئی ہو کہ یہ ہے کیا؟ تو حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی شریف میں حاضر تھا حضور نبی علیہ السلام کے دربار مبارک میں سلام پیش کرنے کے لیے،
تو کیا دیکھتا ہوں وہاں امام عبد الرزاق، امام بخاری کے دادا استاد ہیں، کہتے آپ درس دے رہے تھے اور لوگ بیٹھ کر نا درس سن رہے تھے۔ فرماتے میں نے دیکھا کہ کونے میں ایک لڑکا اپنے گھٹنوں میں اپنا سر دیے بیٹھا ہے۔ فرماتے میں نے سمجھا شاید سویا ہے، میں گیا، میں نے اسے ہلا کر کہا اوئے نوجوان، وہاں امام عبد الرزاق درس دے رہے ہیں اور تو یہاں سویا ہے۔ اب اللہ کا رزاق صفاتی نام ہے، تو ان کا نام تھا عبد الرزاق، تو آپ فرماتے ہیں اس نے سر تو نہیں اٹھایا، لیکن مجھے جواباً کہتا ہے وہاں وہ بیٹھے ہیں جو رزاق کے ابد سے سن رہے ہیں، جو درس دے رہے تھے ان کا نام تھا عبد الرزاق، اور کہتے ہیں یہاں وہ بیٹھا ہے جو ڈائریکٹ رزاق سے سنتا ہے۔ فرماتے میں نے کہا عمر تھوڑی یہ دعویٰ بہت بڑا کیتا سن، تو کہتے میں نے اسے مخاطب کر کے کہا اگر تو اپنے دعوے میں سچا ہے تو بتا میں کون ہوں۔ تو کہتے ہیں جب اس نے سر اٹھایا تو جی چاہا کہ اس کے چہرے کی پاکیزگی پہ قربان ہو جاؤں، جنہیں رجی جوانی بے داغ رکھی ہوئے پھر لاٹاں دے وجدیاں نے نظر، پھر چہرے پر عجیب ہی پاکیزگی کا، جنہوں ہی سادہ زبان کہنے ہیں جتی ستی حضرت جی، پھر چہرہ تو پھر چمکتا ہے نا، اندر دا نور چہرے تے آندا ہے حضرت۔ پھر آپ فرماتے وہ مجھے جواباً کہتا ہے اگر میری فراست غلط نہیں تو تم ہجر ہو۔ کہتے اسے پتہ چل گیا کہ میں ہجر ہوں، مجھے نہیں پتہ چلا یہ کیا شے بیٹھی ہے، آؤ تو صحیح حضرت۔ پھر دیکھو وہ کیا مول ڈالے گا۔ حکیم صاحب فرماندے ہیں جدو گوڈے رہ گئے، دند نکل گئے، اکھاں کمزور ہو گئیں، پھر آ ڈیرا لایا تو کی لایا، لیکن یہ نہیں کہ آئے گا تو وہ نہیں، لیکن حضرت جب ہر شے پورے زور پر ہو تو پھر حضرت جو آئے گا پھر دیکھو تو صحیح وہ کرتا کیا ہے۔ وہ اقبال نے لکھا تھا نا، اقبال ایویں نہیں کہتا، اقبال کہتا ہے عالم ہے فقط مومن جاں باز کی میراث، مومن نہیں ہے جو صاحب لولاک نہیں ہے۔ ہاں بڑے جوان بچے بیٹھے ہو، اپنی جوانیوں کو ضائع نہ کرو۔ اور دوسری بات یاد رکھنا حضرت، یہ بات میری آج پلے باندھ لینا، اگر آج ہم برائی سے باز نہیں آئیں گے تو پھر یہ برائی کل ضرور ہمارے آگے آئے گی۔ حضرت بھی بیٹھے ہیں، علامہ صاحب بھی بیٹھے ہیں، یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ زنا دین ہے، یاد رکھنا پتر، زنا دین ہے، واپس آئے گا ضرور، اس کی بیٹی کے ساتھ، اس کی بیوی کے ساتھ، اس کی بہن کے، یہاں تک لکھا ہے کہ اس کی دیوار کے ساتھ زنا کیا جائے گا، زنا واپس آئے گا حضرت۔ دھیان رکھیو پتر، اے او ٹویا جی کڈو گے تو کل کسی نہ کسی ساڈے نے بھی ضرور ڈگنا، دھیان کر لئیے۔ اور مجھے میرے سیدی نے، کیونکہ میں ڈاکٹر بھی ہوں، حکیم بھی ہوں، لیکن میں پریکٹس نہیں کرتا، ایک دو سلسلے ہیں اللہ میرے اندر سے وہ نکال دے، اس دن اسی بھی حضرت بہ جاؤں گے۔ پھر جب میں نے یہ دونوں کورس کر لیے تب مجھے سیدی نے بات سنائی، آپ فرمانے لگے کو بزرگ تھے ساتھ حکمت بھی کرتے تھے، مریض آتے تھے ان کے پاس، وہ کو مریض آئی نوجوان لڑکی تھی، جب انہوں نے نبض پکڑی نا تو شیطان تھوڑا سا غلبہ کر گیا، اور نبض پڑھتے ہوئے پکڑتے ہوئے اندر تھوڑا سا غلط خیال آیا، لیکن ساتھ ہی رحمت ہو گئی، دھیان کرو اللہ ویکھدا پی، نبض چھوڑ دی، نبض چھوڑ دی، بس خیال ہی گزرا، پہلا شیطان کی طرف سے آیا، دوسری اوپر سے مہربانی ہو، دھیان کر، علم یا علم بھی ان اللہ یرا، کیا تو نے نہ جانا کہ خدا دیکھ رہا ہے؟ پتر کی کر دے ہو، ماں باپ آتے ہیں تو چینل بدل دیتے ہو، اور ایک دفعہ کہتے ہو حضور حاضر و ناظر ہیں، اور خیال نہیں آتا کہ حضور بیٹھے بھی دیکھ رہے ہیں کہ میں نیٹ پہ کیا دیکھ رہا ہوں، کیوں بھول جاتے ہو ہمارا اللہ بھی دیکھ رہا ہے کہ میں نیٹ پہ کیا دیکھ رہا ہوں، خیال گزرا، ساتھ ہی خیال علم یا علم بھی ان اللہ یرا ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، کوئی چیز ہاں زمین کے اوپر ہے ہاں نیچے ہے، کوئی چیز بھی اللہ سے نہیں چھپی، خیال آیا چھوڑ دی، لیکن جیسے میں نے کہا نا حضرت دین ہے ضرور گھوم کر آئے گا۔ تب گھروں میں ٹینکیاں شینکیاں نہیں ہوتی، تب جو ماشکی جس کو ہم ذاتی زبان میں کہتے ہیں وہی گھروں میں پانی دینے آتے تھے، گھر ان کی بیوی تھی، وہ پانی دینے کے لیے آیا، ماشکی پانی بھر کے نا جب وہ جانے لگا نا تو اس نے ہاتھ پکڑ دیا ان کی بیوی کا، انہوں نے اتنے پھڑیا، ادھر ماشکی نے کار پھڑ لیا، وہ بیوی آگے سے ہاتھ چھڑا کر کہتی ہے وہ پتر کی ہو گئے، اس کو بھی خیال آیا، وہ روتا ہوا بھاگ گیا، اوتھے وہ بھی بہ کے چنگا روئے دے، اکھاں لال کیتیاں، گھر مائی بھی بڑا روئی، ساری زندگی لنگ گئی ہے، بڈھے ویلے کی ہویا انہیں کی ہاتھ پھڑ لیا میرا، وہ بھی بڑا روئی ہے حضرت،
حکیم ہوری گھر آئے تو حکیم صاحب دی اکھاں سجی دی ویکھیا تو گھر والی دی اکھاں سجی دی انہیں پوچھا بھلی لوگ کی ہویا کیوں روئی انہیں کہا پہلے تسی دسو تسی کیوں روئے انہیں کہا بس اج ایک دھی آئی سی مینوں دکھان لئی وہ نبض پھڑی تو شیطان نے اندر گندگی پائی لیکن نال ہی یاد آیا اللہ ویکھدا پیا میں چھڑ چھڑے کہہ لگے بس ادھر تسی ادھر ہی پھڑی ادھر کار معاشقی نے میری پھڑ دھیان کریو پتر دھیان کریو اج کسی دیاں تیاں نے کل نوں ساڈیاں تیاں نے بھی جوان ہونے اج کسی لی چونک چ نہ کھلوئیو اج کسی لی نہ کھلوئیو اج تسی کھلوو گے کل کو تاڈی لی بھی کھلوئے گا بڑا دھیان کریو بڑا دھیان اپنی جوانی بڑی پاکیزہ رکھنی ہے بڑی پاکیزہ اور زنا سے بچنا ہے یہ آگے علامہ صاحب اور میں تقریباً 1.5-2 گھنٹہ بیٹھ کر یہی روتے رہے حضرت کہ سانو اینجدہ پھسایا ہے کہ اج زنا آسان اور نکاح انتہائی مشکل کر چھڑے نکاح انتہائی مشکل کر چھڑے انتہائی مشکل کر چھڑے لیکن بچنا ہے پتر بچنا زنا ایک ایسا گندہ گناہ ہے میں نے حدیث مبارکہ پڑھی کہ اگر کسی سے یہ گناہ سرزد ہو گیا نا اس نے معافی مانگی اللہ نے اسے معاف کر دیا لیکن پتہ پھر بھی اس کو سزا کیا ملے گی کہ جنت میں اللہ جل شانہ زانی سے کہیں گے کبھی تو میرے سامنے نہ آنا زانی کو ہمیشہ کے لیے دیدار الہی سے محروم کر دیا جائے اور آج بس اللہ اپنی حفاظت میں رکھے بچ کے رہنا ہے اس سے بڑا بچ اپنی جوانیوں کو پاکیزہ رکھنا ہے اپنی جوانیوں کو پاکیزہ رکھنا ہے پھر دیکھو حضرت رنگ کیا لگتے ہیں رنگ کیا لگتے ہیں رنگ کیا لگتے ہیں یہ سکندر 21 سال کی عمر اور 5 براعظم فاتح زندگی نے ساتھ نہیں دیا سانپ نے اس کو ڈس لیا تھا اور ارسطو نے سکندر کا ٹریٹمنٹ کیا جب ارسطو نے دیکھا نا کہ سکندر کا وجود اب نیلا پڑ رہا ہے تو وہ سمجھ گیا کہ زہر اب پورے وجود میں سرایت کر چکا ہے تو اس نے وہاں سکندر کو کہا سکندر تو بچے گا نہیں صرف چند گھڑیوں کا تو مہمان ہے تو وہاں تاریخ لکھتی ہے کہ سکندر نے اپنے وزیر کو بلایا اور بلا کر کیونکہ عیسائی مذہب تھا سکندر کا وہ کہنے لگا کہ جب مجھے کفن دو گے نا تو ڈائریکٹ مجھے دفنانے کی نہ لے کر جانا بلکہ اس طرح کرنا کہ دائیں بائیں سے میرا کفن پھاڑ کے نہ میرے ہاتھ کفن سے باہر رکھنا اور کرنا کیا مجھے پورے شہر یونان کے چکر لگوانا تو وزیر پوچھتا ہے سکندر وہ کیا اس میں کیا راز ہے تو کہتا ہے میں جاتے ہوئے ان لوگوں کو سبق دینا چاہتا ہوں اور اس دنیا سے جی نہ لگانا دیکھو آج 15 لاکھ مربع میل فتح کرنے والا سکندر اس دنیا سے خالی جا رہا ہے اور چلے وہ کچھ نہیں لے کر گیا ہم کیا لے کر جائیں گے اور پھر یہاں کسی نے بڑا خوبصورت لکھا تھا یہ وہ باغ ہے جس کے ہزاروں مالی تھے دھیان رکھنا حضرت یہ ہمیں بڑا وہم پڑ گیا ہے مالک ہم نہیں ہیں حضرت یہ علماء بیٹھے ہیں اس نے قرآن کریم میں کب کہہ دیا کہ تم مالک ہو تو قرآن کریم میں بار بار کہتا ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اللہ ہی کے لیے ہے زمین و آسمان کی بادشاہت واللہ علی کل شیء قدیر یہ آپ آیت الکرسی میں ہر فرض نماز کے بعد اس بات کو دہراتے ہو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے سورہ آل عمران 3 پارہ کل محبوب آپ کہہ دیجئے اللہم مالک الملک اے اللہ اے ملکوں کے مالک تیال کریو پتر او مالک جے اسی نہیں مال ہم تو مالی ہیں یار اور میں اکثر اپنی مثال دیا کرتا ہوں جب میں تھوڑا بڑا ہوا نا تو میں نے کیا دیکھا میرے گھر کے باہر جو پلیٹ لگی تھی نا اس پر لکھا تھا چودھری علم دین پھر وہ پلیٹ بدل گئی حضرت دادا ابو کا انتقال ہو گیا پھر نئی پلیٹ کیا لگی حاجی محمد بوٹا اب پتہ نہیں حضرت یہ پلیٹ کب تک رہتی جگہ وہاں رہی حضرت لیکن کیا ہوا حضرت مالیوں کے نام بدلتے رہے حضرت اسی مالیاں حضرت اسی مالک نہیں حضرت مالک وہی ہے اور میں یہاں ایک روایت بھی اکثر سناتا ہوں کہ آپ کہو گے مولوی صاحب ایویں ساڈے کول ساڈیاں زمیناں کھون لگے ہو ان کو قرآن و حدیث سے بھی تو دلیل دینا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور مبارک تھا اور زمین کا ایک ٹکڑا تھا 2 بندے لڑ پڑے آپس میں ایک مالک تھا ایک کا دل بے ایمان ہو گیا اس سے پہلے کہ دونوں دستے گرے باں ہوتے خون بہتا کسی کی جان جاتی
وہ چار وڈے وڈیرے وچ رلے، انہوں نے بہ کے کیا گل سنو، اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں، کیوں ایک دوسرے کا گریباں پکڑتے ہو، چلو چل کے ان سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ سارے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے، عرض کی حضور زمین کا ٹکڑا ہے، یہ دعویٰ کرتا ہے زید کہ میرا ہے، بکر کہتا ہے میرا ہے، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ فیصلہ فرمائیں کس کا ہے۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں نا جن کو ادب آداب کی آگاہی نہیں ہوتی کوئی بھی، وہاں بھی ایک ایسا بیٹھا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کرتا ہے حضرت اینج کرو کلا کلا کر کے نا ان سیڈ تے لے جو، دونوں کی بات سنو، حقیقت حال آپ پر واضح ہو جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال میں آ گئے، آپ نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے اس بات کی ضرورت نہیں کہ میں کلا کلا کر کے ان کی بات سنوں، مجھے اللہ نے یہ طاقت دے رکھی ہے، میں زمین کے ٹکڑے سے پوچھ لوں گا بتا تو دونوں میں سے کس کا ہے۔ آپ نے سب کو اکٹھا کیا اور لے کر چلے گئے، زمین کے اس ٹکڑے پر کھڑے ہوئے، فرمایا یہ زید دعویٰ کرتا ہے تو میرا ہے، بکر دعویٰ کرتا ہے تو میرا ہے، اللہ کے نبی حضرت موسیٰ تجھ سے پوچھتے ہیں بتا تو کس کا ہے۔ تو تفسیر میں لکھا ہے کہ وہ زمین کا ٹکڑا بول اٹھا، پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سلام عرض کی، اور سلام عرض کر کے عرض کرتا ہے حضرت یہ دونوں جھوٹے ہیں، نہ میں اس کا ہوں نہ میں اس کا ہوں، ان کو تیاری کریں یہ دونوں میرے ہیں۔ ہسی حضرت کیڑے وہم چپے دیں تے حقیقت کیا ہے، یہ وہ باغ ہے جس کے ہزاروں مالی تھے، سکندر جب اس دنیا سے گیا دونوں ہاتھ خالی تھے۔ ہاں حضرت دھیان کریو، خالی آئے ہیں اور خالی ہی یہاں سے جائیں گے۔ ہاں جائے گا کیا، اچھے اور برے اعمال ساتھ جائیں گے۔ حضرت ان تہاڈی مرضی ہے حضرت، جدا مرضی ٹیر لا لو حضرت، لیکن حضرت جی چنگائی ٹیر لائیو، مندہ نہ لائیو۔ یہ سیالکوٹ جاؤ تو آپ نے حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا ڈیرہ دیکھ رکھا ہے، یہ سٹی سینٹر کے تھوڑا سا آگے ہے، کتنی موقع کی جگہ ہے حضرت۔ ہم نے تو خیر نہیں دیکھا، لیکن میں نے وہ انجینئر دیکھے ہیں جنہوں نے حکیم صاحب سے کہا نا، انجینئر تھا، حکیم صاحب کا مرید ہوا تو اپنے پیر سے پیار تھا نا، تو عرض کرتے ہیں کہ حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالیٰ کہنے لگا کہ صاحب بڑی موقع دی جگہ ہے، سڑک دے اتنے تھی جی کتے روڈ تے بھی جا کے بہو گے نا تو دنیا نے اوتھے بھی آ جانا ہے، مینوں اجازت دو ہاں میں نقشہ بناواں تے اتنے سونا پلازا بنائیے۔ تو حکیم صاحب فرمان لگے وہ بابا جی رہن دے، کہنے لگا نہیں جناب پلازا بنانے ہیں۔ آپ فرمان لگے یار اسی بڑا لینا ہی، لیکن ایک گل سنی سی تاں نہیں بنایا۔ وہ کہتے ہیں حضرت مشورہ کریں نا، شاید بات کی حقیقت کچھ اور ہو، کیا بات سنی ہے کیوں نہیں آپ نے بنایا؟ آپ فرمان لگے یار ہی سنے آئے نال نہیں لے کے جان دیں دے، اسی تاں نہیں بنایا۔ کیسے لوگ تھے یار، کتنا تقویٰ تھا ان لوگوں میں، اس جانب توجہ ہی نہیں کی حضرت، توجہ کی تو صرف اللہ کی طرف کی حضرت، توجہ کی تو صرف حضور کی غلامی کی جانب کی حضرت، اس جانب آئے ہی نہیں۔ اور حضرت جو اس کی جانب جائے گا نا، دنیا تو آٹومیٹک اس کے پیچھے آئے گی۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت مثال لکھی، بڑی خوبصورت مثال۔ آپ فرماتے کوئی بزرگ بیٹھے تھے، ان کے سامنے سے نا بندہ بھاگتا ہوا گیا، افیادہ نسیہ پہ جائے، اگلے دن پھر بیٹھے تھے پھر بھاگتا ہوا گیا، تیسرے دن پھر بیٹھے تھے پھر گیا، چوتھے دن جب گزرا نا آپ نے پکڑ لیا اسے۔ آپ نے فرمایا بھائی تجھے کیا مصیبت پڑی ہے، روز تو اس وقت بھاگتا ہوا نکل جاتا ہے اس جانب۔ عرض کرتا ہے حضور میں اپنا سایہ پھڑن ڈیا تھا۔ آپ نے فرمایا پھر تو ساری زندگی نہیں پکڑ سکے گا۔ اس نے کہا حضور وہ کیوں؟ آپ نے فرمایا تو نے کر دی ہے سورج کو کانڈ، سایہ آ گیا ہے تیرے آگے، اب سورج کو کانڈ کر کے جتنا مرضی بھاگ، کیونکہ سایہ آگے ہے، وہ بھاگتا رہے گا تو اس کے پیچھے بھاگتا رہے گا، پکڑ نہیں سکتا۔ ہاں ایک کام کر لے، پکڑ پھر بھی نہیں سکے گا، لیکن پھر یہ ہوگا کہ تو سایہ کے پیچھے نہیں بھاگے گا، سایہ تیرے پیچھے بھاگے گا۔ انہیں عرض کی حضور کی، آپ نے پھڑکنا دا پاسا پویا اور منہ کیتا سورج جل، فرمایا ہوں سورج جل نوں دوڑ لا، سایہ تیرے پیچھے پیچھے دوڑے گا۔ یہ مثال دے کر مولانا روم کہتے ہیں تو نے بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے دربار سے منہ پھیر لیا ہے اور بھاگ رہا ہے دنیا کے پیچھے، اب دنیا آگے آگے تو پیچھے پیچھے۔ اوے ہاں بھاگنا ہے تو دوڑ مدینہ کی طرف لگا، پھر دنیا تیرے پیچھے پیچھے ہوگی تو آگے آگے ہوگا۔ چلو لگاؤ تو صحیح اللہ اور اللہ کے رسول سے لو، پھر دیکھو تو صحیح دنیا تمہارے پیچھے آتی ہے کہ نہیں آتی۔ مجھے یہ بات پسند بھی بڑی ہے، اکثر و بیشتر میں سناتا ہوں، کیونکہ یہ جو بڑے لوگ ہیں نا حضرت، ان کا کمال یہ ہے کہ یہ چھپاتے ہیں خود کو، اور میرا دل کہتا ہے کیونکہ حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی 7ویں پشت تھی ولایت پر، ختم ہو گئی آ کر، اس کے بعد سلسلہ نہیں چل سکا کہ
تو یہ بات آپ کے بڑوں میں سے کسی کی تھی لیکن نام نہیں لیتے تھے۔ حکیم صاحب فرماتے ہیں کوئی بابا جی تھے جن پر محبت غالب آ چکی تھی، اور اب حال یہ تھا کہ تن کو فراموش کر دیا تھا اور من کی جانب توجہ تھی ساری۔ حال یہ تھا کہ جو وجود پر لباس تھا نا وہ بھی جگہ جگہ سے پھٹ چکا تھا، سر تے جڑا پرنا ہی وہ بھی پڑ گیا دسی حضرت۔ کرتے کیا تھے؟ فی سبیل اللہ بیٹھ کر لوگوں کو دعائیں دیا کرتے تھے۔ گھومتے گھومتے نا وہاں ایک سنیاسی آ گیا، اور سنیاسی بھی وہ جس کے پاس سونا بنانے کا نسخہ تھا۔ سنیاسی آیا، آ کر دیکھا بابا جی کا حال، وہ سمجھ نہیں سکا، تھوکتے نہیں وہ تختے سکندری پر، بستر لگا ہوا آقا جن کا تیری گلی میں۔ انہیں سمجھا لگتا بابے ہوری واہ ہی غریب نے۔ باہر گیا، کسی کو کاپی پینسل منگی، سونا بنانا نسخہ لکھیا، لیا کے بابے نے پیش کیتا۔ بابے ہس کے کہنے لگے اوے اے کی آ؟ کہنے لگا جناب ویکھو کپڑے بھی پاٹ گئے نے جگو جگو، پرنا بھی پڑ گیا ہے، تے اے سونا بنانا دا نسخہ ہے، اے تسی رکھ لو، جدو دل کرے گا بنا لیو کریو۔ تو یہ جو پاک لوگ ہیں نا حضرت، یہ کسی کا دل نہیں توڑتے، یہ کسی کا دل نہیں توڑ، اور دھیان رکھا کرو دل نہ توڑا کرو کسی کا۔ بزرگوں نے لکھا ہے کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ کسی کا دل توڑنا ہے، دل نہ توڑا کرو۔ اسپیشل ہے منڈے، بات پھر میں وہاں ہی لانے لگا ہوں کیونکہ میری عادت ہے حضرت، جو میں دیکھتا ہوں نا میں وہی بیان کرتا ہوں۔ لکھا ہے کتابوں میں بدبخت ہے وہ منڈا، میں نے منڈے کا لفظ بولا، بدبخت ہے وہ منڈا کہ جس کے ڈنڈوں سے اس کی ماں اور اس کا باپ ڈرتے ہیں۔ بدبخت ہے حضرت نہیں، بلکہ وہاں کیا حکم ہے؟ اف ولا تنہرہما، اف بھی نہیں کرنا۔ لیکن حضرت دکھ کی بات ہے آج ہمارے نوجوان اپنے ڈنڈوں سے اپنی ماں اور باپ کو ڈراتے ہیں۔ حضرت نہ ڈرایا کرو۔ یہ اب میں باپ بنا ہونا، مجھے پتہ لگا ہے کہ باپ بننا کتنا اوکھا کام ہے۔ تو میں جب کبھی ابو جی کو دیکھتا ہوں تو میری آنکھوں سے آنسو آتے ہیں کہ یار آج تو کتنی آسانیاں ہیں، لیکن جدو میں چھوٹا سا 1984 اس بابے نے مینوں کنج پالے ہونا ہے، کنج پالے ہونا ہے۔ اور پھر مجھے مولانا روم کی بڑی بات یاد آتی ہے، کو بابا بیٹھا تھا اسی طرح نا، باپ بن گیا تھا، تو بچہ سین میں بیٹھا تھا، تو دیوار پر نہ آ کر کوا بیٹھ گیا۔ تو بچے نے پہلی بار کوا دیکھا، نیا نیا بولنا سیکھا تھا، تو وہ بچہ باپ سے پوچھتا ہے ابا جی کی یہ؟ تو باپ نا منہ چوم کے بیٹے کا کہتا ہے پتر اینو کان کہنے نے۔ تو آپ کو پتہ ہے بچوں کی عادت ہے بات کو وہ پھر پوچھتا ہے ابا جی کی؟ وہ پھر منہ چوم کے کہتا ہے بیٹا اس کو کوا کہتے ہیں۔ اور مولانا روم نے مثنوی میں لکھا ہے کہ 70 بار بیٹے نے پوچھا، باپ نے 70 بار منہ چوم کے جواب دیا۔ وقت بیت گیا حضرت، جوان بچہ جوان ہو گیا، جو جوان تھا وہ بوڑھا ہو گیا۔ وقت بیتتے پتہ تو نہیں نہ لگتا حضرت، تو وقت گزر جاتا ہے۔ وہ ایک دن بابا بیٹھا سین میں، وہ لڑکا کو کام کر رہا تھا، تو دیوار پہ کوا بیٹھا آ کے، وہ بابے کو بچپن یاد آ گیا، کہندا چلو پلا پوچھی ہے منڈا کی کردا ہے۔ تو منڈے کو پوچھتا ہے او پتر نظر کمزور ہو گئی ہے، وہ میں تیریاں کھانا نہیں ویکھنا وا، اے کی بیٹھا ہی کاندھ تے آ کے۔ تو وہ منڈا دیکھ کے نا بڑا اوکھا، اوے ابا جی نہیں لبدا تے کی لوڑ ہے ویکھن دی، کہاں بیٹھا تھا جی؟ تو وہ باپ پھر کہتا ہے پتر تینوں پتہ ہے عمر واہ وہی ہوگی، سنوندا بھی نہیں ہے، کی کہنا ہے؟ اوے ابا جی نہیں سنوندا تے کی لوڑ ہے سنن دی، کہنے کہاں بیٹھا تھا؟ بابے نے رونا شروع کر دیا۔ تو وہ آ کر بابا کیوں رون ڈے ابا جی، ایویں کو گل رون والی رون لگ پے ہو؟ تو کہتا ہے پتر جب تو چھوٹا تھا نا اور تو نے پہلی بار کوا دیکھا تھا تو نے پوچھا تھا کون ہے، تو میں نے تیرا منہ چوم کر کہا تھا پتر کوا بیٹھا ہے، اور تو نے 70 بار پوچھا تھا، میں نے 70 بار منہ چوم کے جواب دیا، اور میری باری دوجی باری کالا پہ گیا۔ پتر بڑا دھیان کریو، بڑا دھیان، جڈے مرضی ڈانڈوں، جڈا مرضی چوڑا سینہ ہوئے، لیکن بابے نو پتا ہوئے یار ہے میرا پتر ہے، آج بھی جتی لا کے دے سر چ مارا گا اونجی کھائے گا جی میں بچپن چ کھاندا سی۔ اور حضرت سن لئیو، میں وہ کہندے نے نا پیو دیاں گالاں تے گھیو دیاں نالاں، واقعتاً گھیو دیاں نالاں جی حضرت، میں بڑیاں مار کھادی دی اپنے والا صاحب کو، بڑی مار کھادی، اور آج دی مار نے منو 12 لا چھڑی ہے۔ ان سے لاڈ کرو، ان سے پیار۔ میں اب جاتا ہوں نا بچپن، میری بیوی بازار جاتی ہے تو پتہ کیا کرتی ہے،
وہ کپڑے جب لینے ہوں نا تو بچوں کے ساتھ کپڑے لگا لگا کے چیک کرتی ہے اے رنگ میرے بچے نو پھبن ڈیا ہے کہ نہیں پھبن ڈیا تھا. جب جوتیاں لینی ہو تو ان کے پاؤں میں پہنا پہنا کے چیک کرتی ہے یہ جوتی میرے بیٹے کے پاؤں میں اچھی لگی کہ نہیں لگی. سچ دسیو حضرت جی جو ساڈی واری یہی سی کدی بابے نو کھڑ کے نال کپڑا لا کے ویکھیا یار سوہنا لگا بھی کہ نہیں لگا. جو ساڈی واری یہی سی کدی مائی نو نال کھڑ کے کوئی جتی پوا کے چیک کروائی اما جی ویکھو سونی بھی لگی ہے کہ نہیں لگی ہے. بڑا ظلم کرتے ہیں ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ. نہیں حضرت انہاں رج رج کے لاڑ پیار کریا کرو رج رج کے لاڑ پیار کریا کرو. اے مائی بابا بہت بڑی نعمت جی حضرت بہت بڑی نعمت ہے. میں نے ویسے پڑھا نہیں کسی کتاب میں لیکن بزرگوں سے سن رکھا ہے کہ اگر سخت سردی میں 40 ولی ٹھنڈے پانی میں کھڑے ہو کر کسی شخص کی کے حق میں بد دعا کریں اور اس کی ماں گھر میں بیٹھ کر اس کے لیے دعا کرے اللہ 40 کی نہیں سنے گا ماں کی سن لے گا. انہاں دیاں دعاواں لیا کرو یار انہاں دیاں دعاواں لیا کرو انہاں دے پیر کٹیا کرو راتی انہاں کٹ کے سویا کرو یار کچھ نہ کچھ ان کے لیے دیکھو ماں کو کیا پسند ہے اس کے لیے لے کے آیا کرو. دیکھو ابا جی کو کیا پسند ہے. میں اللہ مجھے بڑیائی سے بچائے یہ میرے والد صاحب کی پینشن میری تنخواہ سے زیادہ ہے آج بھی لیکن حضرت میں آج بھی اپنے ابے دی جیب 500 100 200 پا دینا. اللہ 200 کی یہ کھ بھی نہیں لیکن حضرت جدوں میں 200 پانا نا دی جیب تو دی اکھاں چتھرو آ جاندے اور حضرت مینوں پھر ڈھیر دعاواں دیندا ہے ڈھیر دعا. میرا تو ہے ہی حضرت اسی اور کتے نہیں جے لایا اسی تے اینا نہیں لایا. میرے والد جدوں میرا کوئی کام پھسیا ہوئے نا میرے والد صاحب نے جلیبیاں بڑیاں پسند نے میں حضرت جی دیسی گھیو دیاں جلیبیاں لے جانا بابے نے. پھر حضرت جی دیسی گھیو دیاں جو جلیبیاں کھا کے کہندے نے یا اللہ ہے نے میرا منہ میٹھا کیتا ہے تو ادا کرا میٹھا. رج دعاواں لو پتر انہاں دی رج دعاواں لو رج دعاواں لو رج دعاواں لو. اے بہت بڑی نعمت جے انہاں دا دل نہ دکھاؤ انہاں نو کٹو انہاں نو کٹو انہاں نال محبت کرو انہاں نال پیار کرو. پھر دیکھو حضرت جی رنگ کی لگتے ہیں. پھر ماں باپ دی دعا تانوں لے کے کتنے جاندی. میں نے ایک دفعہ پڑھا تھا ایک تصوف کی کتاب میں کہ حضرت امام حسن بصری کہتے ہیں میں نے کسی شخص کو دیکھا کہ اس نے نا اپنے کندھے پہ پیچھے گٹھڑی اٹھا رکھی ہے اور اس نے سارا حج اس گٹھڑی کو اٹھا کے کیا. تو فرماتے بیت اللہ میں میری بیت اللہ کے سامنے مسجد حرام میں پھر میری اس سے ملاقات ہوئی. تو فرماتے میں نے اس سے پوچھا او بھائی تو یہ بشکڑی حج جی بھی چکی دی سی اے پھر اتنے نال ہی لے کے آئے کی معاملہ ہے. تو امام حسن بصری کہتے ہیں کہ وہ اس نے وہ گٹھڑی کھولی تو کیا دیکھتا ہوں اس میں ایک بڑی نحیف و نزار سی اماں ہے. تو وہ شخص کہتا ہے حضرت یہ میری ماں ہے اور میں اس کو یمن سے اپنے کندھوں پر اٹھا کر لایا ہوں اور پورا حج اس کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر کیا ہے. آپ نے فرمایا بھائی بڑا سعادت مند بیٹا ہے. اب وہ وہاں سوال کیا کرتا ہے عرض کرتا ہے حضور سوال یہ ہے کہ میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا. تو امام حسن بصری کہتے ہیں تینوں جمدے ہیں جب تیری بیوی کو درد ذہ شروع ہوئی تیری ماں کو تو تیری ماں نے تیری پیدائش کے دوران جب پہلی چیخ ماری تھی نا ابھی تک تو اس کا بھی حق نہیں ادا کر سکا. بڑے اوکھے پل دے نے جانے پتر بڑے اوکھے پل دے اور انہوں نے سانو پالے ہے. ہوں ساڈا وقت ہے ہوں اسی انہوں نے بدل دینا ہے. حالا ہم نے ان سے بہت کچھ لیا بہت کچھ. باپ نے اپنی جوانی گال دی ہمارے لیے ماں نے اپنی جوانی گال دی ہمارے لیے حضرت. حالا جو انہوں نے ہمیں دیا ہم سے یہ نہیں مانگتے. نہیں میرے پتر کل وقت نہیں ہوں بڑا کم کرتا ہے وہ چلے 10 منٹ ہی نکل بہ جایا کرو انہوں نے کوئی دل دی سن لیا کرو 10 منٹ جی خوش ہو جاندے 10 منٹ جی خوش ہو جاندے. اور پھر دیکھو تو نہیں کرو گے تو جیسے میں نے پہلے کہا تھا اب یہاں بھی سن. پھر مولانا روم آپ لکھتے ہیں کوئی پہلے میں سمجھتا تھا شاید یہ مثالیں لکھی گئیں لیکن یہ حقیقت ہے. کو بابا تھا وڈیرا ہو گیا حضرت رات نو کھنگ ہونی کرنی وہ جناب وہ بڈھی نے کہنا ساری رات تیرا ابا کھنگدا مینوں نیندر نہیں آندی اینوں تے کتے چھڈ آیا. وہ ایک دن پتر نے کی کیتا کمبل چکیا تے بابے نوں کہندا بابا جی ساری رات تسی کھنگدے ہو. چلو میری تے گل وکھری ہے نہ تہاڈی نونھ نوں نیندر پیندی ہے نہ تہاڈے پوتریاں نوں پیندی ہے تہاڈی مہربانی ہے اے کمبل لو کچھ پیسے لو تے ٹر جاؤ. وہ تو پھر بات تھا. اس نے کہا اچھا پتر جی میں تو خوش تیری خوشی میری خوشی ہے میں تے زندگی تیرے نال آڑی اب بھی میں تیرے لیے جانے کو تیار ہوں. بابا ٹر پیا
تو مولانا روم لکھتے ہیں کہ جو بابے کا پوترا تھا وہ آیا اور دادے سے کمبل لے کر نا اس کو زمین پر رکھ کے نا اوپر پیر رکھ کے اس نے پھاڑ دیا آدھا دادے کو دے کر کہتا دادا بو جی جاؤ. تو وہ اس کا بیٹا بولتا ہے, کہتا ہے بیٹا یہ تو نے کیا کیا, دادے کا کمبل آدھا کیوں کر دیا, اگر تجھے کمبل چاہیے تھا تو گھر میں کافی کمبل پڑے ہیں وہاں سے لے لیتا, دادے کا کمبل کیوں آدھا کر دیا. تو وہ کہتا ہے ابا جی آدھا کمبل جڑا میں رکھے نا انہیں تو تسی بڑھے ہو گے تو تانوں دے کے کڈاں گا. تیار رہیو پتر, تیار رہیو, تیار رہیو. اللہ ایک صفت ہے ستار العیوب, چھپاندہ ہے حضرت, لیکن حدیث پاک کا مفہوم ہے ماں باپ کی بے ادبی وہ گناہ ہیں جو یہ کرے گا اللہ چھپائے گا نہیں, اللہ زمانے کو دکھانے کے لیے اس کے ساتھ وہ سلوک کرے گا تاکہ لوگ دیکھ لیں جو ماں باپ کا بے ادب ہے اس کے ساتھ ہم یہ کرتے ہیں. اس لیے بڑا دھیان کرنا حضرت, بڑا دھیان کرنا, ان کی دل آزاری نہ کرنا, کیونکہ سب سے زیادہ جو دل آزاری کا سلسلہ ہے وہ گھروں میں ہی ہے, ماں باپ کی بڑی دل آزاری کی جاتی ہے. اس لیے ان کی خدمت کرنی ہے, ان کی خدمت کرنی ہے. پھر دیکھو حضرت ان کی خدمتوں میں رنگ کیا لگاتی ہے. وہ دل نہیں توڑا, وہ جو بابا جی کی کٹیا تھی نا اس کے اوپر وہ چھت میں کہنے لگے اے ورلا ہے وے نا ایدے وچ نسخہ واڑ چھڑ, سام کتے گا وقت لبے گا تے اسی بناواں گے. انہیں حضرت جی نسخہ وچ واڑیا, ٹر گیا. بڑا دل خوش ہوا, ساری زندگی دنیا داری کیتی ہے, آج ایک اللہ والے نے نسخہ دیتا ہے, شاید کالے دے صدقے میری بخشش ہو جائے. نسخہ دے کے چلا گیا. اب 3 سال بعد 2 سال بعد نا وہ گھوم کے پھر اسی گاؤں میں آیا. جب گاؤں میں آیا تو وہ بابا یاد آ گیا, وہ بابے نے نسخہ دیتا سی, ان تے بابے نے رج سونا بنا لیا ہونا, گھوڑے ہاتھی نوکر چاکر محل زمین خوب ہونی. جب آیا نا تو آ کر کیا دیکھتا ہے, وہی کٹیا. بڑا حیران ہوا, کیا لگا نہیں بابے ہوری ٹر گئے ہونے نے کو رہندا ہونے وچ. آ کر دیکھا تو وہی بابا جی اندر بیٹھے ہیں, وہی کپڑے پائے نے اور پاٹ گئے, پرنا اور پڑ گیا تھا. بڑا غصہ لگا, بیٹھا دھیان اتنے ماریا تو نسخہ بھی ویچی. یار دنیا پیچھے پیچھے وے دندا نہیں, بابے نے دیتا بابے نے بنایا نہیں. خیر جب لوگ چلے گئے نا تو پوچھتا ہے بابا جی نسخہ نہیں جی بنایا. کہنے لگے یار وقت ہی نہیں لگا, چل تو آیا ہے تو کٹھے بنانے. مغرب کا وقت قریب آ تو اس کا بازو پکڑ کہتے ہیں یار پیشاب دی حاجت ہے, آہاں کٹھے چلیے تو کٹھے آ جائیں گے. انہوں لے کے باہر ٹر گئے کتے, اتنے جا کے نا اگے بہ گئے, یہ سطر نہیں کھولیا تو بہ کے کہنے لگے یار پیشاب کرنے لی بہ گیا وہاں تو مٹی دیا 3 ٹیماں تے چکیاں نہیں, تو ذرا مٹی دے 3 ٹیلے تے پھڑا تاکہ میں پیشاب کرنے تو بعد اپنے آپ کو پاک کر لوں. اب حکیم صاحب فرماتے ہیں سنیاسی مٹی دیا ٹیماں چکن لی نہ تھلے ہویا تو دیکھتا کیا ہے ساری زمین سونے کی. بڑا حیران ہوا, وہ جڑا میرکل نسخہ ہے 2-2.5 مہینے محنت کرو تو ایویں تھوڑا سونا بنتا ہے, وہ ایک ہی ہوا ہے. سجے نظر ماری سونا, کھبے ماری سونا, اگے ماری سونا, پچھے ماری سونا, سونا ہی سونا ہر پاسے پہ چمکے. بابے ہوراں نے کام کیتا سی, واد مار کے کہن لگے او سنیاسیا وہ مٹی دیا ٹیماں پھڑان نہیں ڈیا دا, وہ زانا دی آواز آن لگ پی, لگتا ہے تو جماعت کھنجانی ہے. وہ کہتا ہے بابا جی مٹی پھڑاواں کہ تو مٹی ہے ہی نہیں کتے بھی. کہنے لگے کیوں؟ کہتا ہے جتھے تک نظر جاندی ہے سونا ہی سونا ہے. کہنے لگے پھر اینج کر سونے دیاں 3 ڈلیاں دے دے. تو سنیاسی کیا عرض کرتا ہے حضور آپ کی اتنی پیری مریدی ہے, آپ کو یہ مسئلہ نہیں پتا کہ سونے سے استنجا نہیں ہوتا. اٹھ کے انہوں کہنے لگے سانو پھر وہ دے گئے ہیں جس دن استنجا بھی نہیں ہوں, کوئی شاید دے کے جانی بھی ہے. چلے ہمارے بڑوں نے تو حضرت اس کو یہاں رکھا ہے, کیونکہ حضرت رنگ کیا ہے, سونا ہمارے لیے ہے, ہم سونے کے لیے نہیں ہے, ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہیں. اور جب تم اللہ اور اللہ کے رسول کے ہو جاؤ گے حضرت تو پھر جس چیز کو ہاتھ لگاؤ گے اسے بھی سونا کر دو گے حضرت. پھر سونا کیا ہے یار, پھر تو جس کو ہاتھ ڈالو گے اسے بھی سونا کر دو گے حضرت. اس لیے میرے دوستو دھیان رکھنا, کہیں سونے کے پیچھے اتنی دور نہ نکل جانا کہ واپسی ناممکن ہو جائے حضرت. ہاں حضرت, تو اگر یہ چلو یہ بھی مثال ذہن میں آ گئی. مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے لکھتے ہیں بادشاہ ہے نا حضرت, جو دل کرے سو کرے. ایک دن محمود غزنوی نے کیا کیا, اس نے کہا جو محل کا دروازہ ہے نا اس کو مکفل کر دو, جو اندر ہے وہ اندر رہے, جو باہر ہے وہ اندر نہ آئے. جتنے اندر تھے نا سب کو اکٹھا کر لیا. وزیر خزانہ کو کہا جتنے میرے خزانے میں ہیرے ہیں نا, قیمتی ہیرے, سب کو لا کر ٹیبل پہ لگا دو. سارے لگا دیے گئے.
سب کو اکٹھا کر کے کہتا ہے یہ میری ٹوٹل متاع ہے، جو جس پہ ہاتھ رکھے نا وہ اس کا۔ سورے نے حضرت پہلے ہی نظر رکھ لی کہ میں عہدے تے ہاتھ رکھنا ہے۔ تو مولانا روم لکھتے ہیں وہاں ایک لونڈی بھی تھی، تو کہتی ہے بادشاہ سلامت، اگر جان کی امان پاؤں تو ایک بات عرض کروں؟ اس نے کہا کرو۔ وہ کہتی ہے حضور اپنے فکرے پر غور کریں، آپ نے فرمایا ہے جو جس پہ ہاتھ رکھے وہ اس کا۔ محمود غزنوی فرمانے لگے ہاں مجھے یاد ہے فکرہ، جو جس پہ ہاتھ رکھے وہ اس کا، رکھ لو بھائی۔ وہ اجازت ہوئی حضرت، لوگ ٹوٹ پڑے، کسی نے کسی پہ رکھا، کسی نے کسی پہ رکھا۔ اس لونڈی نے کیا کیا؟ اس نے آ کے بادشاہ پہ رکھ دیا۔ محمود غزنوی فرمانے لگے ایک ہی کیتا ہی، ایڈے ایڈے قیمتی ہیرے پے دے سن، انہوں چھڑ کے آ میرے تے ہاتھ رکھے۔ عرض کرتی ہے علی جا آپ نے خود ہی فرمایا تھا جو جس پہ ہاتھ رکھے وہ اس کا۔ انہوں نے ہیرے تے ہاتھ رکھے ہے، میں ہیرے والے تے ہاتھ رکھ لیا ہے۔ ہن مرضی جی حضرت جی ہیرے تے رکھ لو یا ہیرے والے تے رکھ لو۔ ہیرے تے رکھو گے صرف ہیرا تے حضرت جو اگر اللہ اور اللہ کے رسول سے لو لگاؤ گے تو پھر حضرت سارا جہاں تمہارا ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے زمین و آسمان کی بادشاہت۔ بھئی یہ میں نے پہلے پڑھی تھی، اب آگے اللہ کیا کہتے ہیں یورثُهَا مَن یشاء، میں جنہوں چاہوں گا دیتے وارث کر دیں گا، میں جنہوں چاہوں گا وارث۔ اب یہ فیصلہ تمہارا ہے، یہ فیصلہ تمہارا ہے کہ ہاتھ کس پہ رکھنا ہے۔ یہاں رکھو گے دنیا آج بھی ختم کل بھی ختم، لیکن اگر حضرت اللہ اور اللہ کے رسول سے لو لگاؤ گے تو پھر میاں محمد بخش فرماتے ہیں جنہاں عشق نمازاں پڑھیاں او کدی نہیں مردے، کامل ولیاں دے درتے پہ اج بھی دیوے بال دے۔ دیگر نو او پھر میاں صاحب کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ادھر بہانہ چلدا نہ جو آکھے سو کریے، دیگر نو جے ٹہنا ہوئے کانو رڑ مڑیے۔ لوئے لوئے پر لے کڑیے جے تو پانڈا پرنا، شام پئی بن شام محمد کر جاندی نے ڈرنا۔ اچے ٹبے شیرہ ملے تھل ملے مرغائیاں، چارہ نکراں موت نے ملیاں، فضل کریں رب سائیاں۔ نصر نیجے حضرت انہوں نے دینا کہتے یہ دعویٰ ہے ان کا قرآن پاک میں، اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ نصر نیجے دینا حضرت جی، نصر نیجے دینا۔ اور پھر اسی لیے میاں صاحب کیا فرماتے ہیں بڑے بڑے اسی ٹہندے ویکھے زور آور ستھرانے، بے وقوفان دے نوکر رہندے دانش مند سیانے۔ اور پھر آخری جو سبق میں بس اب دے کر گفتگو سمیٹوں گا وہ کیا ہے جو میرے حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی اکثر فرمایا کرتے تھے، وہ یہی ہے جب تک چلے خوب چلائیں سائے اپنے دی یاری۔ یاری ہے ذرا جی دھیان رکھیے، وڑ دیجئے پہ ذرا وڑ دیجئے پہ۔ اٹھ فریدہ ستیا تیری داڑھی آیا بور، اگا آ گیا نیڑے پیچھا رہ گیا دور۔ اٹھ فریدہ ستیا جھاڑو دے مسیت، تو ستا رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پریت۔ نیڑے آ گیا ویلا، ایسنے آ گیا چٹے والا حضرت، ایسنے آ گیا چٹے والا۔ جب تک چلے خوب چلائیں سائے اپنے دی یاری، لا سٹ پھا جنجالاں والے تلائے اللہ نل یاری۔ لالو یاری، لالو یاری حضرت جی، لالو یاری۔ آج ویلا ہے جی حضرت جی، آج یاری لالو۔ اور پھر ویکھو حضرت یاری رنگ کی لاندی حضرت جی، آج ویلا ہے جی، آج یاری لالو حضرت، آج ویلا ہے جی، آج یاری لالو۔ جنہاں نے یاریاں لائیاں حضرت آج بھی انہاں دے نا جیوندے نے حضرت، جنہاں نے یاریاں لائیاں انہاں دے نا جیوندے نے۔ تقریباً گھنٹہ بھی ساڈا پورا ہو گیا، آج یاری لالو۔ ٹھیک ہے نہیں حضرت، تو مسئلہ حضرت تو ہے بھی کہ جنہوں اس طرح دی بیماری ہوئے نا قطرے آن دی، یہ پہلا طریقہ ہے کہ کوشش کرو کہ نماز تو کو ادھا گھنٹہ پہلے پیشاب کر لو،
پھر انہوں فقہ دی زبان کہتے ہیں استبراء، پیشاب کر کے نا تھوڑا جہا ٹہلو تاکہ جڑے قطرے اڑے دینے کوئی انج دا کام کرو، کوئی کھانسی کرو اتنے تھلے ہو تاکہ جڑے قطرے اڑے دینے نا وہ قطرے نکل جانے. کہتے ہیں استبراء کرنا، پیشاب کرنے تو بعد تھوڑا جہا ٹہلو شہلو. باقی جے پھر بھی معاملہ نہیں تو پھر وہ جڑا جنوں یہ بیماری ہے نا انہوں اسی معذور کہاں گے. وہ مسئلہ ہے کہ بالفرض تھی ظہر نہیں وضو کیتا ہے نا بھاویں قطرے آ گئے اثر تک تہاڈا وضو ہے بھاویں قطرے آ گئے اس وضو نہ تھی دو فرض نمازاں نہیں پڑھ سکتے، نفل جننے مرضی پڑھ لو بھاویں قطرے بھی آ گئے. نماز پڑھتے ہیں قطرہ نکل گیا نا تو وہ کوئی معاملہ نہیں، تہاڈی نماز نہیں ٹوٹے گی، وہ اجازت ہے. لیکن آؤ کوئی اجازت اس طرح اگر کسی کو واہ خارج ہوتا مسئلہ ہے وہ یہی مسئلہ ہے کہ وہ ظہر دا وضو کر لے بھاویں واہ خارج ہوگی جنہوں بیماری ہے اثر تک وہ وضو جو ہی اثر کا ٹائم شروع ہوئے گا وہ وضو آٹومیٹک ٹوٹ جائے گا، انہوں نواں وضو کرنا پڑے گا. لیکن آؤ آن دی معافی نہیں ہے حضرت، نماز دی معافی نہیں ہے حضرت، نماز لی آنا ہی آنا ہے. دیکھو نا تو تک کہ اگر کوئی کھلو کے نہیں پڑھ سکتا بہ کے پڑھے حضرت، بہ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھے حضرت. لیکن نماز دی معافی نہیں ہے. جڑا بندہ با ہوش ہے زندگی دی ہے وے آکلے بالغ حضرت انہوں نماز دی معافی نہیں ہے، کوئی آنا ہی آنا ہے حضرت. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ایک صحابی سن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ نبی نہ سن حضرت لیکن وہ پھر بھی حضرت جی نماز پڑھن دی آندے ہوں سن. سانوں تے اللہ دا شکر ہے ساڑے سارے معاملے ٹھیک نہیں. اس لیے خوب حضرت محنت کرو، اسپیشل جنہیں جوان بچے ہو پتر اس لیے سانوں بہت لوڑ ہے، تاڑی بہت لوڑ ہے. اگے میں تے قبلہ علامہ صاحب اندر بہ کے ایک درد جڑا رونڈے دے ساں چلو گل یاد آ گئی حضرت. یہ علامہ سعد الدین تفتازانی علیہ الرحمہ صاحب تصنیف بزرگ نے، شرح قائد نصفی آپ دی لکھی کتاب ہے جڑی درس نظامی وچ پڑھائی بھی جاندی ہے. آپ چیف جسٹس سن، قاضی القضاء دا عہدہ سی آپ کو، چیف جسٹس سن آپ، اور آپ نے روز جا کے نا وہ ایک مقررہ وقت تک بادشاہ دے دربار سے نہ بیٹھنا ہوں سی آپ نے. پھر آپ اٹھ کے تو پھر آپ عدالت چلے جاندے سے. وہ تاریخ لکھ دی ہے کہ حضرت علامہ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیٹھے سن تے زلزلہ آ گیا. تو کی ہویا جڑا بادشاہ دا محل سی نا وہ کنگرے ٹوٹ کے تے ڈگن لگ پے. جان بچانا فرض ہے، اپنی جان نو قرآن پاک کہ ولا تہلکوا بایدیکم الی التہلکہ، اپنی جڑیاں جاناں نے انہوں ہلاکت چ نہ پاؤ، بچاؤ انہوں نے جی. وہ کیونکہ سارے بادشاہ دی کابینہ سی، وزیر ڈر دے مارے اٹھے کوئی نہ کہ بادشاہ اٹھیا کوئی نہیں، اسی کیویں اٹھ پئیے. آپ نے نہیں پرواہ کیتی بادشاہ دی کوئی، آپ اٹھے آپ باہر ٹر پے. ان بادشاہ نو بڑا غصہ لگا، جس طرح ساڈے معاشرے چ رویہ ہے نا کہ مولوی نو حقیر جانیا جاندا ہے حضرت. وہ بادشاہ نو بڑا غصہ لگا بھائی میں اٹھیا کوئی نہیں، یہ مولوی میرے تو پہلے اٹھ کے ٹر پیا. تو بادشاہ پچھوں آپ آواز دے کے کہندا ہے اوئے ملے کیا تیری زندگی میری زندگی سے زیادہ قیمتی ہے؟ میں اپنی جان بچانے کے لیے بھی نہیں اٹھا، تو کیوں اٹھ کے کھڑا ہو گیا؟ قربان جائیے حضرت جی، شیر ماں دا کوئی شیر پتر سی. آپ نے منہ بادشاہ کیتا اور بادشاہ نے مخاطب کر کے کہنے لگے، آپ نے فرمایا سنو بادشاہ، میری زندگی تیری زندگی سے زیادہ قیمتی ہے. اگر کوئی پتھر لگنے کی وجہ سے تو مر گیا تو اگلے دن تیری سیٹ پر کسی اور گدھے کو بٹھا دیا جائے گا. لیکن اگر سعد الدین کا انتقال ہوا، نیا سعد الدین بنتے بنتے 40 سال لگ جائیں گے. پتر سیٹاں خالی ہو گئی تھیں، حافظ عالم صاحب فوت ہو گئے. اس طرح نہیں ہوا کہ اسی طرح دا ایک حافظ عالم لے آ کے پھر بٹھا دئیے، شاید وقت لگے گا حافظ عالم آتے آتے. حکیم عبدالحی صاحب فوت ہو گئے، اس طرح تو نہیں ہوا کہ جناب اسی طرح دا حکیم عبدالحی لے آ کے بٹھا دیتا جائے، نہیں، شاید وقت لگے گا عبدالحی آتے آتے. پیر توئی شاہ صاحب، پیر نذیر حسین شاہ صاحب خالی ہون دے دینے معاملے حضرت، مسیتاں خالی ہون دے دیاں نے، اگوں معاملے ہی کوئی نہیں حضرت. اسی اپنے بچیاں نو دین والے پاسے لے آندے ہی نہیں کوئی حضرت. جے لیا بھی تو حضرت وہ جڑا 5ویں کلاس 3 لاکھ واری فیل ہو گیا انہوں حضرت اسی مولوی بنا دینا، چلو روٹی شوٹی تے پیا کھائے گا نا، وہ اللہ دیا بندے کی کرن دیا. نہیں حضرت، اپنے لائق فائق بچے دو، اپنے لائق فائق بچے دو تاکہ حضرت وہ آ کے ممبر اور مسلح دی زینت بنن. حضرت اپنے ممبران اور مسلیاں ضرورت ہے پتر، دیکھو تاری محبت ہے، تسی محفلاں کراندے ہو، نعت خانہ ہوتے خوب پیسے نچاور کر دے، محبت ہے کرو حضرت. لیکن حضرت اگر کوئی کہے کہ جی میں اپنا حق ادا کیتا ہے، بالکل جھوٹ ہے حضرت. حق انج نہیں ادا ہونا حضرت، کوئی حق انج ادا ہونا ہے کہ حضرت تم وچ آنا پینا.
विच आना पैना, अपने बच्चे दो हज़रत, अपनी बेटियां इस पासे लैके आओ, बहुत काम है हज़रत। देखो ना हज़रत, जब वक्त आया तो इमाम हुसैन कुंभा लेकर आए कि नहीं आए हज़रत? असी हज़रत जी सिर्फ पैसे सुट के कहने गल खत्म हो गई हज़रत, नहीं, आना पैना हज़रत। उन्होंने हक अदा किया। ये तो बस चुप करके हम देखते और सुनते रहते हैं। बस आखिरी बात मैं करके गुफ्तगू ख़त्म करूँगा हज़रत, कि उन लोगों ने ज़िंदगियाँ गुजारी कैसी हैं। ये हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु, देखो ना कैसा जुल्म है हज़रत। ये दिल को छन्नी कर जाते हैं ये फिक्रे। ये अली दे मलंग पींदे घोट घोट पाओ, अल्लाह तुहानू मार छड़ेगी तो दब को तो तुम जमीन च। अली दे मलंगा नू भंग की लोड़ पैगी जालम। अली दे मलंग नहीं भंग पींदे कोई भी है। अली के मलंग तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत की शराब पीते हैं, उनको भंग की लोड़ कब पड़ गई हज़रत। लेकिन बस हज़रत असी पिछे हो गए। फिर की होया, जिन्हें जाली लोग ने हज़रत वो आके बह गए हज़रत, और फिर उन्होंने किसी को माफ़ नहीं किया हज़रत। बाबे फरीद को, गौसे पाक को, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को, अहले बैत को, हज़रत अली को, किसी को माफ़ नहीं किया। वो शगुफ़े और वो मामलात के बस अल्लाह की पनाह हज़रत। मैं बस बात सुनाकर गुफ्तगू ख़त्म करूँगा। एक बुज़ुर्ग थे, वो कहते हैं मुझे हज़रत सैयदना अली उल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़ियारत का बड़ा शौक़ था, लेकिन मौका नहीं मिला। फरमाते काफ़ी उम्र हो गई, फिर मौका मुयस्सर आया। तब हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कूफा आ चुके थे। फरमाते मैं कूफा गया, रमज़ान मुबारक का माह था। फरमाते वहाँ एक बहुत किसी अमीर शख्स का लंगर खाना था, वहाँ मैंने रोज़ा खोला, अनवाओ इकसाम के खाने खाए। खा के ना मैं मस्जिद में आया नमाज मगरिब अदा करने के लिए, तो क्या देखा, मस्जिद के कोने में एक बुजुर्ग बैठे हैं, बड़े सोने, और उनके सामने एक लकड़ी का प्याला रखा है जिसमें जौ के सत्तू भिगोए हैं। हजरत उससे रोज़ा खोल रहे हैं, गर्मी का रोज़ा, 14-15 घंटे का रोज़ा हजरत। कहते मैंने कहा यार एडा लम्मा रोज़ा और एडा सख्त खाना। कहते ने मैं उन्होंने कोल गया, जाके अर्ज की हजूर एडा लम्मा रोज़ा है, कादे नाल रोज़ा खोलन दे दिओ, तुहाडी हिम्मत है। ए कोल ही किसी अमीर का लंगर खाना है, चलो चल के उत्थे खाने शाने पके ने खाओ। तो बुजुर्ग कहते हैं कि वो बुजुर्ग मुझे आगे से कहने लगे, गल सुन पाई, मैं दुनिया नू 3 तलाकां दे छड़ियां, मैं अल्लाह दी रज़ा ते राज़ी हूं। कहते वो बुजुर्ग सोने मुझे इतने लगे, मुझसे राह नहीं गया। कहते मैं खुद ही उठ के ना लंगर खाने चला गया। वहाँ जाकर मैंने लोगों से पूछा भाई ये लंगर खाने के इंचार्ज कौन ने? उन्होंने इशारा किया वो नौजवान, वो भी बड़े सोने। कहते मैं उनके पास गया, मैंने जाकर अर्ज़ की हज़रत कोल मसीह च एक बुजुर्ग बैठे दे ने, लकड़ी के प्याले च सत्तू पेते दे ने, उहदे नाल रोज़ा खोलते ने, एने खाने तुसीं पकाए ने। मैं उन्होंने कहा चलो, उन्होंने आन तू ना कर छड़ी, तुसीं को खाना मैनू दे दिओ, मैं उन्होंने वास्ते लै जा। वो कहते हैं कि वो नौजवान मुझे पूछते हैं तू कौन है? कहते मैंने अपना नाम बताया। यहाँ क्या करने आया है? मैं हज़रत अली की ज़ियारत करने आया। तो वो नौजवान रो पड़ा और मुझे कहता है कि पहले हज़रत अली को नहीं देखा? वो कहता है नहीं। वो कहते हैं जिनको तू मस्जिद में छोड़ के आया है वो हज़रत अली हैं, मैं उनका बेटा हसन हूँ और ये लंगर खाना उन्हीं का है। हसन पुत्र साढ़े बड़े एवं तो नहीं इकबाल कहता थे तो आबा वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, हाथ पे हाथ धरे मुंतजरे फरदा हो, मेहनत करो यार। ये लिखा है किताबों में। ये खलीफा हैं, अमीरुल मोमिनीन हैं, और कूफा के बाजार में तलवार लहराते हुए दिखाकर हजरत अली क्या कह रहे हैं, है कोई अली से तलवार खरीदने वाला? और अगर अली के पास अपना कुर्ता खरीदने के पैसे होते तो अली कभी ये तलवार बेचने ना आता। ये फक्र था हजरत उनका। क्या हुआ पुत्र? असी समझे नहीं है, आप पीछे चले गए तो फिर की फिक्र आया, अली दे मलंग पींदे कोट कोट पंग। क्या हमारे अली से ये मंसूब कर रहे हैं? कोई अली के दिफा के लिए बाहर नहीं निकलेगा हजरत, बस नोट सुट के बरी हो जाओगे सारे के सारे। तराओ ये तुम्हारे पास लोग मौजूद हैं, दीन सीखो आके यार। ये नमाजें पढ़ाना ये हमारा काम है। ये मैं अक्सर दुख से जुम्मे में कहा करता हूँ, नबी अलैहिस्सलाम ये हयात तैयबा में जो पहला इमाम लगाया गया ना, वो कोई आम आदमी नहीं था, बल्कि अपने वक़्त का एक अमीर तरीन ताजिर हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला। दूसरे जो नबी अलैहिस्सलाम के दौरे मुबारक के इमाम बने, जिन्होंने 17 नमाजों की इमामत की हुजूर की हयात तैयबा में, वो भी कोई आम बंदा नहीं था। वो भी अपने वक़्त का बहुत बड़ा ताजिर हज़रत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे हज़रत। ये कोई नगल्ले लोगों का काम नहीं है हज़रत, लेकिन क्या हज़रत हमने कर दिया हज़रत।
نہیں کو لبدا او کرا لو، او کیوں بھائی او کرا لو حضرت، نہیں، یہ تمہارا کام ہے، اس کو سیکھو اور اس کو کرو، پھر دیکھو حضرت کیا رنگ لگتے ہیں، تم لگ جاؤ اس کے کام میں، پھر دیکھو حضرت وہ غیب سے تمہارے کام کس طرح کرتا ہے، کیونکہ